یہ چلتا رہا. ایوب خان کا الیکشن آیا. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا ووٹ نہیں تھا. بی ڈی چکواس سے 227 بی ڈی کے جنہوں ووٹ ڈالے. ہم چند لوگوں نے ہر جگہ جا کے بہت کمپین کی اور سردار صاحبان نے ایوب خان کی کمپین کی اور اس طرح ہم بالکل سامنے آمنے ہو گئے کیونکہ ان کے نظریات بالکل مختلف تھے اور عوام سے مختلف. وہ کمپین کا خیر میں جلدی بات کر جاؤں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عوام کو شعور نہیں. وہ زمانہ وہ تھا کہ یہاں چکوال میں 3 سڑکیں تھیں. چکوال ڈوڈیال بھی سڑک نہیں تھی, ڈوڈیال منگوال بھی سڑک نہیں تھی. یہ 3 سڑکیں چھوٹی نیرو روڈ. ہمارے کسی پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا, نہ گاڑیاں وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کی جیپ تھی وہ یہاں ٹیکسی چلتی تھی, وہ ہینڈل سے چلتی تھی, آن ہینڈل سے ہوتی. ہم شام کے وقت نکلے. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم یہ سارا یہ علاقہ ڈوڈا سے لے کے لنگر تک ہم جائیں گے. جب ہم ڈوک ملکہ پہنچے تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو اس وقت میں کوئی ایسی گاڑی بھی نہیں چلتی تھی, ملار کوئی مستری بھی نہیں تھے. تو ڈرائیور نے کہا جی اب تو ہم یہیں ٹھہریں گے, صبح جا کے چکوال سے کوئی مستری لائیں گے پھر گاڑی. چنانچہ ہم آگے چلے گئے. رات کے 2-2:30 بجے لنگا پہنچے. تو صبح جب ہم آئے واپس تو اس سے پوچھا بھائی تمہارے کھانے وانے کا انتظام ہوگا؟ اس نے کہا ایسا ایک نوجوان لڑکا 18-20 سال کا زمینداروں کا وہ نظر آ گیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو مسافر ہیں, کھانے کو. وہ گھر گیا اور گھر سے وہ دوپہر کی روٹی, کچھ اچار, کچھ اس ٹائپ چیز لے آیا. اس نے پوچھا آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا اب تو میں ڈرائیور پولیس ہے. ہمارے جو آئے وہ مائک پر ووٹ مانگے. اس نے فوراً چیزیں چھینی, انتظار کرو. گھر گیا, مرغا دعا کیا, حلوہ بنوایا. انہوں نے کہا ہمارا ووٹ تو نہیں ہے لیکن جو مائک کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی خدمت تو کر سکتے. یہ ایک عام آدمی کا جذبہ, ان پڑھ 18 سال کا, آپ دیکھیں. تو بہرحال وہ پھر 227 ووٹ کیا تھا اس زمانے میں. پریس ٹرسٹ تھا, 144 تھی, لاؤڈ اسپیکر بین تھے. سارے بی ڈی ممبرس کو تھانے میں بلا کے ان سے آئیڈینٹی کارڈ لے لیے گئے تھے. یہ صورت تھی جس میں وہ الیکشن ہم نے لڑا. وہ آخری خبر یہ تھی جو اخبار میں پاکستان ٹائمز میں آئی کہ چکوال سے صرف 5 آدمی ایوب خان کے خلاف ہوتا ہے. 227 میں سے 226 آدمی آئے اور 226 میں سے 72 ووٹ ہم نے حاصل. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس تحریک میں سردار اینٹی سردار ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو بڑا مضبوط ہے. یہ پھر سلسلہ چلتا رہا, آخر تک چلتا رہا, اور پھر وہ علیحدہ اور ہم علیحدہ, اور بات ساری نظر آتی. پھر پتہ چلا کہ جو مسلم لیگ میں جانے لگے تو ایک جلسہ ہم نے کیا ڈسٹرکٹ کونسل ہال. اتفاق سے صدارت میں نے کی تھی. بڑی تقریریں ہوئی اور سب نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمارے نظریات نہیں ملتے اس لیے مسلم لیگ کو نہیں لینی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک منوال میں بہت بڑا جلسہ ہوا. خالد صاحب نے کیا. بہت پورا بڑی تعداد کے لوگ اور ہمارے محبوب قائد مرحوم عبدالمجید ملک صاحب وہاں موجود تھے. تقریریں ہوئی اور وہاں بھی یہ ہوا کہ انہیں شامل, لیکن انہوں نے کر دیا شامل. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں, چھوڑ گئے. پھر پی ٹی آئی چھوڑ گئے, اب وہ مسلم لیگ میں شامل. یہ تو یہ شامل ہوئے تو ایک دفعہ خبر آئی وہ شہباز شریف سے ملے. پھر اس کے بعد خاموشی, کوئی پارٹی طرف سے نہیں آئی, لوکل اخبار لکھتے رہے. پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ وہاں ان کے گھر جا رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ وہاں گھر جا کے وہ شامل ہو گئے. اس سے مجھے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا تاثر ہے, کیا رائے ہے؟ میں نے کہا سردار صاحب نے بالکل ٹھیک کیا, کوئی پارٹی جوائن کی, لیکن ہماری پارٹی نے غلط, اور غلطی زیادہ یہ کی کہ طریقہ غلط. سب سے پوچھا جاتا ہے
جو لوگ پارٹی کے ہیں, جو پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, کم از کم یہ کہہ لیں کہ 85 سے چل رہے ہیں, انہیں نظر انداز کر کے سارا فیصلہ کیا. وہاں سردار صاحب نے ایک بات کی کہ آج سے سردار گروپ ختم اور میں مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں, یعنی وہ نواز شریف کے کارکن بن گئے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں نواز شریف کتنی انہوں نے گالیاں دی. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈیمونسٹریشن کی بجٹ پہ, اس پہ بھی وہ گئے تھے. اس سے پہلے میٹنگ کی, اس میں بھی گئے. تو میں نے جب پہلے گئے تھے نا, تب بھی مجھ سے جب بات کی گئی تو میں نے کہا ہم خوش آمدید ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اب بھی کسی نے کہا, میں نے کہا ویلکم کرتے ہیں. میرے نزدیک وہ نان ایشو ہے, اس وجہ سے اس کا ذکر میں آگے کروں گا. لیکن اب تھوڑا سا میں 2023 کے الیکشن کی بات کروں گا. اس کے بعد 2023 کے الیکشن سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اور جو پرائم منسٹر ہے, وہ پہلے دن سے اس نے تہیہ کیا ہے کہ آپ کو ختم کرنا ہے, مسلم لیگ کو ختم کرنا ہے, اس کی قیادت کو ختم کرنا ہے. وہ کچھ دن کے فوراً بعد چلے گئے ملیشیا, وہاں کی پارلیمنٹ میں تقریر کی کہ میری جو اپوزیشن ہے پارلیمنٹ کی وہ کرپٹ ہے. اپوزیشن میں تو میجورٹی مسلم لیگ نون کی تھی. یہ بات قطر میں کی, یہ میں کروں. اور اس کے بعد ایک گردان جو اس وقت سے لے کے آتے چلی, چور چور, اور یہ روزانہ سارے وزیر, ہر شخص نواز شریف چور ہے اور یہ ہے, اور انہوں نے تباہ کر دیا ملک کو. یہ آج تک یہ ہو رہا ہے. یہ سلسلہ چلا اور یہ اتنی تیزی سے چلا کہ پھر نواز شریف صاحب گرفتار, مریم نواز گرفتار, شہباز گرفتار, حمزہ گرفتار, اور 11 لیڈر مزید ہمارے گرفتار, اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے. پھر اب ضمانتیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ہوئی تھی, لیکن اب بھی وہ نہیں رکے. اب بھی وہ کیسز جو نیب میں ہیں اس کو کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں, ایف آئی اے سے کرا رہے ہیں, پھانسنا چاہتے ہیں حسین, اس پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں بالکل. تو اب میں آ جاتا ہوں 2023 کا الیکشن بیک ڈراپ میں, اپنے چکوال میں, کہ اس تمام کے باوجود ہمارے ضلع کی لیڈرشپ, ہمارے ضلع کے جو کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے, اور ہمارے سپورٹر مسلم لیگ نون کے, ایک آدمی بھی پارٹی نہیں کرتی. یہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اسے نوٹ کرنا چاہیے. لیکن سب اپنی جگہ قائم ہے, ورنہ آپ دیکھیں جب پارٹی کے آپ یہ بات ہو رہی ہو, بہت سے کہیں گے کہ کبھی چھوڑو اس پارٹی, کسی نے نہیں چھوڑا. 23 کا الیکشن آئے گا, 18 سے پہلے, 85 سے 18 سے پہلے تک ہم نے سارے الیکشن جیتے. کئی پورے 6 سیٹیں جیتی, کئی 5 جیتی, لیکن جیتے گئے. مسلم لیگ قلعہ تھا, چکوال مسلم لیگ کا ایک قلعہ تھا. ہم 18 میں ہار, ایک سیٹ جیتی پوری ضلع میں. اس کی میں اس بات کی طرف نہیں آؤں گا, صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 23 کا الیکشن جو ہوگا اس میں ہم نے جیتنا ہے, ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے. وہ 85 والی پوزیشن کو واپس لانا ہے, اور وہ کس طرح آئے گی کہ ہمارے امیدواران جو ہیں وہ صحیح انتخاب. اور میں شاید آپ سب کے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں گا, یہاں پورے اپنے چکوال تحصیل, کلکھاڑ تحصیل اور چوتھا دشا کے جتنے مسلم لیڈرز ہیں, جتنے سپورٹر ہیں, ان کی ترجمانی کر رہا ہوں گا. اگر میں آگے بڑے اعتماد سے کہوں کہ ہماری خواہش نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ہر صورت میں اس چیز کو حاصل کریں گے کہ یہاں نیشنل سیٹ پہ میرے ساتھ چکوال کی سیٹ پہ ادھر ہے, ادھر دوسری سیٹ پہ سیدھی آئے, اور ادھر سے وہ کرنل صاحب آئے. یہ ہمارے کینڈیڈیٹ. اگر یہ چھوڑ دیں کسی وجہ سے, کوئی مجبوری کسی کو ہو سکتی ہے, تو پھر اس صورت میں جو بھی آئے وہ آپ کی کنسنٹ سے ہے, آپ جسے کہیں. اور وہ سارے پرانے مسلم لیگی ہو جنہوں نے جدوجہد کی. جس طرح سردار صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ 23 کے الیکشن لڑیں گے کہ نہیں, لوکل باڈیز کا الیکشن لڑیں گے کہ نہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا
کہ اگر لڑیں گے تو کہاں سے لڑیں گے. تو چکوال کی یہ صورت. تلنگانہ میں شہریار ہے, ادھر سے منصور حیدر بہت پہلے سے آ گیا. پہلے مسلم لیگ میں تھے, ایم این اے بھی رہے, بعد میں چھوڑ گئے, لیکن اب پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ تلنگانہ کی مسلم لیگ کرے گی, میں اور آپ نہیں کر سکتے. وہ کریں گے بیٹھ کے کہ ہم کس کو لائیں آگے. اس کے بعد لوکل باڈیز ہیں, ابھی وہ قانون پورا نہیں آیا, لیکن یہ جس طرح بات چل رہی ہے کہ اس دفعہ ایک میئر ہوگا پورے ضلع کا اور پورے ضلع سے کوئی الیکشن لڑے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میئر ہو یا تحصیل کا ہو یا میونسپل کمیٹی کا ہو, کوئی بھی ہو, یہ ہمارے پرانے مسلم لیگوں سے اور زیادہ تر ہم برکتوں سے لیں تاکہ ان کا بھی جو کام کرتے ہیں اور جو اس قابل ہے, جو اہلیت رکھتے ہیں, کیوں نہ آیا. ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں لے چاہیں گے کہ جو اب مسلم لیگ میں آیا ہو. سب پرانے آدمی جو ہے مسلم لیگ جو 85 سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے ہم دیں. تو یہ چند معروضات میں نے کرنی تھی. آپ سب بالکل متحد رہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما. قبل اس کے کہ میں کوئی بات کروں, سب سے پہلے تو میں چیئرمین ضمیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ساری روٹی پکائی ہے. اصلی مقصد تو یہ ہے, نہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں مل بیٹھ کے کوئی دلوں کی گلاں بھی کر رہے ہیں. اور پچھلے کئی دنوں سے, بلکہ میں انٹرنیٹ جانے سے پہلے یہی بات آ رہی تھی, جی رل کا بول دیا میرے صاحب کو گل کر گیا ہے, کو گپ لائی ہے. تو میں بھی کہنا تھا یار کو بلاؤ تو سی نہ ہے تو گلا کرے. آج چودھری صاحب بلا لے تو جناب آ گئے ہیں. میں لازمی بات ہے, مشاورت ہوئی تو اس معاملے میں یہ طے ہوا کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں, اپنے بندے بلا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا, ہم کسی کے خلاف کوئی معاذ نہیں بنا رہے یہاں بیٹھ کے. خدا پتہ نہیں کون لوگوں کو شک پہ آ گیا, میجر پتہ نہیں کیڑا معاذ کھولنے لگا نواں. میجر ایسا کام نہیں کرتا ہے. میجر پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی کے قانون ضوابط کا پابند ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ دونوں لیڈروں کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی, چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب تھے, کھل کے ساری باتیں ہوئی. شہباز شریف کے ساتھ صاحب کے ساتھ آدھا گھنٹہ 35 منٹ, میاں نواز شریف کے ساتھ پورا 1 گھنٹہ میری ملاقات رہی. اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ہر بات غور سے سنی اور ہر بات کا جو میں ان سے کر رہا تو اس کا مجھ سے جواب بھی طلب کیا. 3 دفعہ میاں صاحب نے کہا میرے صاحب تسی دسو نا کی کریے. 3 دفعہ آپ مشورہ دیں کیا کروں میں. تو میں نے کہا یہی کہا سر لیڈر آپ ہیں, میں آپ کو کیا مشورہ دوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس 1 گھنٹے میں ہم نے کھل کے باتیں کی. میں نے پاکستان کی ساری بات ان کے سامنے جو میرے علم میں تھی, جو انفارمیشن کچھ میرے پاس تھی, ساری باتیں ان کے سامنے رکھی اور ان کو کہا کہ سر پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے, اس میں بہت بڑا سراخ ہو گیا ہے, مہربانی کرو تو پیچھے مڑو. آپ جیسا کوئی بندہ آئے گا تو اس کشتی کا سراخ بند کرے گا تو یہ میرے کو تیار سے رکھے گا, ورنہ یہ پاکستان ڈوب جائے گا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب ڈاکٹر کا, میاں صاحب میجر صاحب 100% بات چیت کر رہے ہیں اور درخواست کر کے ہم کہ سر جس طرح بھی ہے مہربانی کرو پاکستان کی خاطر سن سارے قربانی دینی پیسی تو تمہیں واپس آنا پیسی. وہ پھر آ کر میرے صاحب تھوڑے پرانے سنگی کے کر سن. میں کیا جی انہوں نے گارنٹی میں کون دے سکتا, کیونکہ وہ اپنی چیزیں اپنے معاملات کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق چلا رہے ہیں. ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو مطابق کرنا ہے. سو یہ بات بھی ہوئی وہاں. سو اس لیے انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم غور کرتے ہیں اس پہ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ کے فضل سے ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کا وہ جو کہتے ہیں نا ایک بائی پاس ٹائپ ہونا ہے چھوٹا, تو اس لیے شاید
وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے پاکستان میں، اس کے مطابق میں فوراً فیصلہ کروں گا اور آنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. یہ ان کی کام ہے. دوسری بات جو ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اتر جاؤ نا جی، اتر جا کے گل کیتا کرو. تو میں تھوڑے آنکھیں لگا تو پہلے میں جا کے چیف منسٹر صاحب نے گل کی تھی شہباز شریف صاحب سے. اور آپ کا کنسرن یہ جو آپ سردار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست اس فیصلے پہ پریشان ہیں اور یہ آ کے لگ رہا ہے اس طرح ڈپریشن کے شکار ہو گئے کہ بھائی ساری قربانیاں اسی دینے ہیں، سارے کام پارٹی واسطے کر دیں تو چھیکڑا فیصلہ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو ہوتا ہے میں اللہ کا فضل ہے میں گھبرایا کری، جب بات کرنی ہے تو ڈٹ کے بھی بات کرتا ہوں. اور بھرپور طریقے سے میں نے آپ کا کیس جو آپ کا ذہن تھا، جو آپ نے مجھے میسج دیا تھا، میں دے کے آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ سیاست ہے پچھلے 35-40 سال سے چکوال میں سیاست چل رہی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں بھی چٹ بھیجا کرتے تھے سردار صاحب کہ فلانا بندہ ساڈا کھلو گیا تو ووٹ سانوں دینا اور اساں دیتے. 85 کے بعد جناب مجید ملک صاحب اللہ جل سی فرمایا ان کو میدان میں آئے، کلہاڑا نشان لے کے آئے اور انہوں نے یہ تگ و دو شروع کی کہ چکوال کے لوگوں کے ووٹ کی وقت ہونی چاہیے، صرف پرچی آنے پہ ہم ووٹ نہ دینا شروع کر دیں. اور آج اس بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ووٹ کی وقت بہت زیادہ ہے بھائی صاحب. 12 سیاب تیریاں ملتا کرتے ہیں تھوڑی سچی گل ہے، کیونکہ جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے اس وقت نہ یہ سیاست چل سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے. تو آپ کا ساتھ ہمارے ظاہر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ والے ڈٹ جاؤ، رل کے موٹے نہ موٹا جوڑ کے بیٹھے انجے ٹوٹتے رہو. میرا رب اپنا آپ رسک کرے. اور مجھے جو بات تسلی دی گئی تینوں جگہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہماری، وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات ہوئی، میاں صاحب سے بات ہوئی کہ سر یہ آپ نے کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی کنسٹیٹوئنسی میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب 3 جگہوں سے جب مجھے گارنٹی مل گئی میں بھی تسلی میں ہوں کہ نہیں یار کام ٹھیک ہے صاحب سارے، لیکن فیصلے وہاں سے وقت کا فیصلہ کیا آئے گا وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا. ہم جڑتے رہیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. آپس میں اتفاق. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ایم پی ایز بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان سے علیحدہ نہیں ہے. یہ پارٹی ہے، یہ مسلم لیگ ہے، یہ نہ میری پارٹی ہے نہ حیدر کی ہے نہ سیدی کی ہے. پارٹی نواز شریف کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ ہے جس کے ہم سارے ممبر ہیں بھائی لگے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو کسی سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے. اور جیسے میں نے کہا سردار سامان بھی 35 سال انہیں کمانڈ کیا، الیکشن جیت کے کرتے رہے. اب باری جب ہماری ہوئی تو ہم بھی پچھلے سارے الیکشنوں میں اللہ کا فضل ہے سوائے یہ ابھی جو جھٹکا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم الیکشن جیتتے آ رہے ہیں. اور اللہ نے بڑا فضل کیا یہ آپ لوگوں ووٹوں کی وجہ سے. کل بھی اگر میرا کسی نے انٹرویو سنا ہوگا میں نے کہا یہ ہمارے اصل میں ہماری فیملی کا یہی جو کمائی ہے سیاست کی کہ ہم نے سیاست نہیں اصل بھائی چارہ کی، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھائیوں کی طرح. اور یہ سیاست مزہ تب ہے آپ لوگ کیوں ووٹ ہمارے ساتھ چلتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہ وہ جو رشتہ ہم نے کر لیا بات خاص طور پہ سلیم اسد جنرل ملک نے جو رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ قائم کیا ہے وہ ہم چاہیں بھی تو ہم نہیں توڑ سکتے. وہ رشتہ لے کے ہم چل رہے ہیں اس کو نبھانا ہے ہمیں. اور یہ آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جدھر آپ کھڑے ہوں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم پارٹی تک کی پیغام پہنچائیں اور اعلان چاہتے رہیں گے. صرف ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ فکر مت کریں لگنگ میں 120 ہمیں کیا اعتراض ہے، پارٹی کا فکر ہے، پارٹی غور و فکر ہے. ہمارے لوگ جو پریشان ہوئے تو لگا ہمارے کو پریشان ہے، لیکن
پارٹی کی لیڈرشپ جب ایک فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سردار صاحب کے پاس ووٹ بینک ہے، میں بھی 10 ہیں جی 1,31,000 ووٹ لیا سر، میرے کو بھی ووٹ دیتے رہے، تک کیا نہ کرو ذرا غور کی تک کرو، ایمانداری کی بات سنے کا غور کریں، میں نے بھی 1,31,000 ووٹ لیا، اور اس حالات میں وہ کی کہتے ہیں RTS بہ گیا، میں نے کہا اس وقت میں نے اتنے ووٹ لیے ہیں تو مہربانی کریں ہماری بات بھی سنا کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں لک آفٹ کریں آپ۔ تو میاں صاحب نے بھرپور بولا، ہمت بڑھائی، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ اپنے سسٹم پہ ٹھیک رہیں، ہم نے ایک کام کیا ہے اس کی مخالفت نہ کریں میرے بات، تو ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہمارا کنسرن جو ہے ہم نے میاں صاحب تک اپنا پہنچا دیا، اور ان کا جواب بھی جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے روز کہتے ہیں وہ نہیں کیتے آتے تھے، میں کتنا پنجا کرو نا اوپر میں چلا جاتا ہوں، اور میں بات بھی کر لیتا ہوں، میں اللہ کا فضل ہے میرے رحم ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں خوب کھول کے منہ کے سامنے کر دیا، اور یہ اللہ کی دین ہے میں سمجھتا ہوں۔ سو اس لیے آپ لوگ گھبرائیں نہیں، بالکل نہ گھبرائیں، ہم نے مل کے چلنا ہے، ان کا حلقہ وہ ہے، ہمارا حلقہ یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اب نیا کوار ہے جو ویر دا الیکشن جی تو فلانا لڑسوں نے، لیکن ابھی کوئی الیکشن نہیں ہو رہا میرے اندازے میں، اللہ اس کے فوج چاہے کہ نہیں ہمیں کو پلٹا مارنا ہے، سو الیکشن فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے میرے اندازے سے اتنی جلدی جو ہے رولانا کہ مکاؤ ہوتا بھی حکومت تھلنا بھی، یہ فی الحال میرے اندازے میں نہیں ہوگا، زیادہ زیادہ چینج آئی اندر ہی کوئی نواں پرائم منسٹر کر کے کھڑا کر رہے سن تو شاید کوئی کام چلا رہے ہیں، لیکن 1.5 سال انہوں نے میرے اندازے میں اور چلانا ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنلی یہ بتانا ہے کہ ہم حکومتیں ختم نہیں کرتے، ہم تو چلاتے ہیں 5 سال، تو یہ سسٹم ابھی ہے، یہ افواہیں یہ باتیں روز کی جو چل رہی ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کس نے کوئی چکا ہو جائے، یہ تو پتہ نہیں لگتا، اگر 18 مہینے RTS پہ کا چکا ہو گیا پوری پنڈی ڈویژن لے کے میں نے نہیں بنایا یار، ایڈے مارے سارے نہیں، لیکن جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے شاید ہمارا امتحان دیا ہے کہ اگر میں تمہیں میں نہ بناؤں تو پھر تم کیا کرتے ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اپنے قوم پہ قائم دائم کھڑے ہیں۔ سو آپ سے بھی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں اس پارٹی کے فیصلے کے اوپر مطمئن رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے طور پہ اپنا جو ہمارا یہ سسٹم سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مل کے ہم نے اپنی جگہ کر لیا۔ سب سے پہلے میرا اندازہ نہیں، یہ چیئرمین سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہ کیا آپ نے ووٹر لسٹوں پہ نظر ماری ہے کوئی، کیونکہ ووٹر لسٹوں میں بہت چکر ہے، اس وقت آپ پتہ کریں گے کہ آپ کے والد صاحب کا ایڈریس اگر چکوال شہر کا بنا ہوا ہے اور آپ گاؤں میں ہیں تو ووٹ آ کے انہوں نے شہر میں شفٹ کر دینے ہیں، سو برائے مہربانی اپنا ہوم ورک کریں، اپنے لسٹیں نکالیں، اور جس کا ووٹ نہیں ہے وقت سے پہلے اس کی جو ہے نشاندہی کرائیں اور ناظرہ اور ہم کہہ کے ٹھیک کرائیں، اگر وہ کہیں اس وقت نہیں ہو سکتا اپنی لسٹ تیار کر لیں کہ یہ لوگ ہمارے جو ووٹ غلط بنے ہوئے ہمیں ٹھیک کرانے ہیں، تو پھر ہم پوائنٹ اٹھائیں گے، جائیں گے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے کہ یہ کریں۔ دوسری بات کہ یہ جو نیا سسٹم ولیج کونسل ہے، یونین کونسل ہی ہے ویسے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 ہزار ووٹ ہوگا ایک ولیج کونسل کا، یہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آنے جی 18 سے 20 ہزار کا لو، سو یہ ووٹ بینک جو بنتا ہے 18 یہ تقریباً ایک یونین کونسل بنتی ہے، سو برائے مہربانی اپنے اس نظر مارو کیڑا گراں تواڈے کول آندا پیا، کیڑا گراں حدبندیوں نے کرنی ہے، شروع کر رہے ہو حدبندیاں، ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنا دھیان کریں، مہربانی کر کے اپنے گاؤں کی لسٹیں بنائیں، میرے پاس آ جائیں بیٹھ کے ڈسکس، مہربانی کر کے آگے بیٹھ کو تاکہ میں تواڈے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوں کہ یہ سسٹم ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنا سسٹم چلانا۔ تیسری چیز، یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں وہ بڑا اوپر سے لے کے نیچے تک اوپر نہیں، ناظم والا سسٹم اس طرح کا مل جل کر کے انہوں کر دیا، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک پینل بنے گا ولیج کونسل میں، بلکہ اوپر سے میئر، ڈپٹی میئر، پھر ولیج کونسل، یہ سارا سسٹم ایک پورا پینل بننا ہے، سو اس لیے آپ کو اپنی یونین کونسلوں میں اپنے پینل کو جو ہے اس کو
اب اسے دیکھ کے غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا پینل کیا بنتا ہے، تاکہ آپ وقت سے پہلے، اگر خدا نے خواستہ یہ اناؤنس جلدی ہوگا نہیں، پی ٹی آئی تو انٹرسٹڈ نہیں ہے الیکشن بلدیاتی میں، اس لیے اپنی حد بندیوں پہ بھی غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں اپنا حساب کتاب دیکھ لیں کہ آپ کا سسٹم کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں پتا کروں گا کہ حد بندیاں یہاں بن رہی ہیں یا نادرہ والے بنا رہے ہیں یا الیکشن کمیشن جھگڑا چلا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو حد بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے اور اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور کوئی محکمہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ نادرہ سے یہ اسٹیٹکس ڈویژن سے نیا آ گیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں شماریات جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے، اس کے مطابق شاید وہ دیکھ کے اپنا سسٹم کریں گے۔ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے تفضیلات کا حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی بات لیڈرشپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری، کیونکہ آپ سارے بندوں تک پہنچ نہیں سکتے، سو آپ کی بات پہنچائی ہے اور ڈٹ کے پہنچائی ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں ہم سب نے جڑ کے مل کے اپنی سیاست کرنی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور مسلم لیگ میں رہ کے کرنی ہے۔ اور یار وہ تواڈے گھر ہوندے نہ پے تسی تے نہ کہے نا، ٹھیک ہے، تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پہ زور و فکر شور سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ ہماری کسی کا یار وہ تو نال ہی رہتے، دشمنی تو کوئی نہیں اس طرح دی، کوئی گھراں چلولے بہت ہیں، بڑی دشمنیاں، بہت دشمنیاں، مجھے یہ بات میں بتا، یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں بتا کے آئے میں کہ سر ساڈیاں سنیاں گالن کتن تے ایک دوسرے نال گل کرن دے روادار نہ بالکل یہ بھی بتا کے باتیں میں آپ کی ساری پہنچائیں انشاءاللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے وقتوں میں کس طرح اس معاملے کا حل ڈھونڈنا ہے اور کرنا ہے، اور برائے مہربانی بہت زیادہ کوئی اس طرح سے کوئی نہیں، ایک آدھ خبر لا چھوڑی ہے پتہ نہیں کہیں وہ جی صدار صاحب کے خلاف سردار جاگ پیا ہو گئے، مہربانی کرے ہاتھ پکڑ کو ابھی تو ہم نے ایسی بات ہی کھولی تو سب کا نہیں چاڑنے میں چڑھا چھاڑ دیتا۔ تو آرام سے ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا اپنے طور پر کریں، اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے اور ہم کریں گے، اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ سے کہوں گا دوستوں بھائیوں، یہ ساری چیزوں کو حل تو میرے رب سے نکلتا ہے، انشاءاللہ اس کو ان طرف رجوع کرنے، تھوڑا اس کی بھی رضامندی ڈھونڈنے، شاید وہی ہماری بات سن لے گا تو ہمارا رشتہ بالکل کھول دے۔ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل انسان پہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا چھوٹا سا